آپ اسلام لانے سے پہلے عرب کے چند ان شخصیات میں شامل تھے جن کی بہت بڑے پیمانے پر رعب اور دبدبہ اور عزت تھی. آپ ان چند شخصیات میں شامل تھے جو اسلام لانے سے پہلے پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، اور آپ عرب میں اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو سفیر، جس کا انتخاب ان معاملات میں کیا جاتا تھا جب عرب کو کسی دوسرے اقوام سے بات چیت کرنی پڑتی تھی. تو اتنی عظمت والی یہ ذات جب اللہ نے اسے اسلام کے لیے منتخب کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا رعب، اپنا سارا دبدبہ، اپنا سارا شان شوکت، اپنی ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں پہ نچھاور کر دی. پھر وہ عمر نہیں رہا، وہ عمر تو نہیں رہا، لیکن ایک ایسا عمر پیدا ہوا جس سے اللہ نے بھی محبت کی اور اللہ کے رسول نے بھی محبت کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا، مسلمانوں نے مسرت خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تشریف لائے اور جبرائیل نے کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج فرشتوں نے بھی آسمانوں پر خوشی کا اظہار کیا ہے. ایسا شخص مسلمان ہوا ہے کہ زمین تو زمین، آسمانوں پر بھی خوشی بنائی گئی. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مرض الوفات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا انتخاب بطور اپنے جانشین کے خلیفہ کے طور پر کیا. اور کیونکہ آپ بنیادی طور پر ایک سخت طبیعت کے اور رعب اور دبدبے والی شخصیت کے تھے، تو چند صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر یہ عرض کی کہ ہمیں، آپ نے اعلان تو کر دیا کہ عمر فاروق میرا جانشین ہے، لیکن آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ تو بہت، ان کی شخصیت، ان کی پوری زندگی ایسی تھی. تو سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر نے وہ تاریخی جواب دیا، فرمایا، مجھے یہ اطمینان ہے کہ کائنات میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے شخص کے حوالے تمہیں کر جا رہا ہوں. اور فرمایا، ابھی تک عمر اس لیے سخت تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، میں موجود تھا، ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں تھا. جب یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ پڑے گی تو تم ان سے زیادہ نرم مزاج کسی کو نہیں پاؤ گے.